حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات زندگی میں ایک اہم واقعہ اس ملاقات کا ہے جو ان کے اور ایک صاحب باطن کے درمیان ہوئی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں اپنا بندہ کہہ کر مخاطب کیا ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا نام حضرت خضر تھا۔ ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عالم تکوینی کے بعض رموز و اسرار معلوم کیے۔ اس ملاقات کا تفصیل کے ساتھ ذکر سورہ کہف میں موجود ہے۔ اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں، یا مجھے سالہ سال ہی چلنا پڑے۔ جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے، وہاں اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا رستہ بنا لیا۔ جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، لاؤ ہمارا کھانا دو، ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ اس نے جواب دیا، یعنی یوشع بن نون جو نوجوان تھے انہوں نے جواب دیا، کیا آپ نے دیکھا بھی؟ جبکہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا۔ دراصل شیطان نے ہی مجھے بھلا دیا تھا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے انوکھے طریقے پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی تو تھا جس کی تلاش میں ہم تھے۔ چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے۔ بس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی تابعداری کروں کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو اس پر آپ صبر کیسے کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے کشتی کے تختے توڑ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑ کریں اور میرے کام میں تنگی نہ ڈالیں۔ پھر دونوں چلتے رہے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا، اس نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کے عوض مار ڈالا، بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی ہے۔ وہ کہنے لگے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، یقیناً آپ کو میری طرف سے عذر پہنچ چکا ہے۔ پھر دونوں آگے چلے، ایک گاؤں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا تو گاؤں والوں نے ان کی مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا۔ دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرنے ہی والی تھی، اس نے اسے ٹھیک کر دیا، درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ اس نے کہا، بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان۔ اب میں تجھے ان باتوں کی حقیقت بھی بتا دوں گا جس پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے۔ میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا، اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے۔ ہمیں خوف ہوا کہ کہیں انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس سے بدلے میں بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت رکھنے والا بچہ عنایت فرمائے۔ اور دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں۔ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ سورہ کہف کی ان آیات کے مطالعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ تفصیلی طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے،
اور اس بات کا بھی بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو جو علم عطا فرمایا تھا وہ شریعت کا علم تھا، جبکہ حضرت خضر کو جو علم عطا فرمایا تھا اس کا تعلق تکوینی امور سے تھا، جس کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا گیا تھا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام ان امور سے واقف نہیں تھے اور ان باتوں پر ضبط نہ کر سکے جو شریعت کی روح سے جائز نہیں تھے۔ حضرت خضر کے بارے میں بہت سے واقعات اور قصے کہانیاں مشہور ہیں، جیسے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے، ان کو کبھی موت نہیں آ سکتی، وہ ابھی بھی زندہ ہیں، بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھلاتے ہیں، اور یہ کہ وہ اللہ کے نبی ہیں یا وہ فرشتے ہیں۔ اور خضر ان کا نام ہے یا لقب ہے؟ خضر کا نام کہاں سے رکھا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو سورہ کہف میں کہا ہے کہ وہ ہمارا بندہ ہے، خضر نام کہاں سے لیتے ہیں؟ تو اس طرح کے مختلف سوالات آپ کے ذہن میں بھی آتے ہوں گے جیسے میرے ذہن میں آتے ہیں۔ تو آئیں میں آپ کو بتاتی ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ اصل واقعہ کیا تھا۔ صحیح بخاری کی اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کے سارے شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے اور آپ کو اپنے سارے سوالات کے جوابات انشاءاللہ مل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری میں حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا، نوف بقالی کا خیال ہے کہ خضر علیہ السلام کے ساتھی موسیٰ علیہ السلام وہ نہیں تھے جو بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اللہ کا دشمن غلط کہتا ہے۔ ہمیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے۔ آپ سے پوچھا گیا، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا عالم اس وقت میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ فرمائی کیونکہ آپ نے علم کی نسبت اللہ کی طرف نہیں فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی اور فرمایا کہ جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں وہاں ہمارا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، یعنی بعض امور میں تم سے زیادہ عالم و دانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے پروردگار، میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں، تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، تم اپنے تھیلے میں ایک مچھلی رکھ لو، جہاں وہ مچھلی نکل کے غائب ہوگی اسی جگہ تمہیں ہمارا بندہ ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے تھیلے میں مچھلی کو رکھ لیا اور یوشع بن نون کو ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر سے ٹیک لگا کر سو گئے۔ مچھلی میں زندگی پیدا ہوئی اور وہ زنبیل سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ زنبیل یعنی تھیلے سے نکل کر سمندر میں چلی گئی اور عجیب طریقے سے سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنایا۔ جو ان کے ساتھ ان کے نوجوان یوشع بن نون تھے وہ دیکھ رہے تھے یہ سارا واقعہ۔ ان کے ذہن میں تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے تو میں ان کو یہ عجیب واقعہ ضرور بتاؤں گا، ان سے ذکر کروں گا کہ یہ مچھلی تو عجیب طریقے سے سمندر میں راستہ بناتے ہوئے گئی ہے۔ لیکن ان کو شیطان نے موسیٰ علیہ السلام سے ذکر کرنا بھلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو اور آگے چلنا شروع کر دیا۔ ایک دن اور ایک رات کہتے ہیں وہ چلتے رہے۔ جب دوسرا دن ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اب زیادہ تھکان محسوس کی اور بھوک بھی محسوس کی۔ اس سے پہلے ان کو نہ تھکان ہوئی تھی اور نہ بھوک لگی تھی، لیکن جب اپنی حد سے تجاوز کر گئے نا، جس جگہ آپ نے رکنا تھا اس سے آگے بڑھ گئے، تو پھر آپ کو تھکان محسوس ہوئی۔ تو انہوں نے کہا یوشع بن نون سے، ہمیں کھانا لا دو، یعنی وہ مچھلی مجھے دے دو، میں اس کو کھا کر اپنی بھوک ختم کر لوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی منزل مقصود تک پہنچنے میں کوئی تھکان نہیں ہوئی تھی، مگر جب آگے نکل گئے تو پھر تھکان محسوس ہوئی۔ تو حضرت یوشع علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے جب ہم اس پتھر کے چٹان کے پاس تھے تو وہاں بڑا ہی عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ مچھلی، اس میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ زنبیل سے نکل کر سمندر میں چلی گئی اور اس کی رفتار پر سمندر میں راستہ بنتا چلا گیا۔ میں آپ سے یہ واقعہ کہنا بھول گیا تھا، یعنی شیطان نے مجھے یہ بھلا دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا وہ خط مچھلی کے لیے سرنگ کی طرح راستہ بنا چکا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام کے لیے عجیب و تعجب خیز بات تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مقام کی ہم کو تلاش ہے وہ وہی مقام تھا، اور یہ کہہ کر دونوں پھر ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے اسی راہ پر لوٹے، اپنے نشانے قدم دیکھتے ہوئے، یہاں تک کہ وہ اس چٹان تک پہنچ گئے جہاں انہوں نے آرام کیا تھا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا اس جگہ عمدہ لباس پہنے ہوئے ایک شخص بیٹھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سلام کیا۔ اس شخص نے کہا کہ تمہاری اس سرزمین میں
السلام کہاں؟ یعنی اس سرزمین میں تو مسلمان نہیں رہتے۔ یہ حضرت خضر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا نام موسیٰ ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے۔ خضر نے کہا موسیٰ، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں، میں تم سے وہ علم حاصل کرنے آیا ہوں جو خدا نے تمہیں بھی بخشا ہے۔ حضرت خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر ان معاملات پر صبر نہ کر سکو گے۔ حضرت خضر کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تکوینی رموز و اسرار کا وہ علم عطا فرمایا ہے جو تم کو نہیں دیا گیا، اور اس نے تم کو شریعت کا علم عطا فرمایا ہے جو مجھے عطا نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر و ضابط پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کی قطعاً خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر نے کہا تو پھر یہ شرط ہے کہ جب آپ میرے ساتھ رہیں تو کسی معاملے کے متعلق بھی جس کو آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہوں مجھ سے کوئی سوال نہ کریں، میں خود آپ کو اس کی حقیقت بتا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منظور کر لیا اور دونوں ایک جانب کو روانہ ہو گئے اور سفر شروع ہو گیا۔ جب سمندر کے کنارے پہنچے تو کشتی میں سوار ہونا چاہا۔ ملاحوں سے کرایہ پوچھا تو انہوں نے بغیر کرائے کے دونوں کو کشتی میں سوار کر لیا اور کشتی روانہ ہو گئی۔ ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ حضرت خضر نے کشتی کے سامنے والے حصے کا ایک تختہ اکھاڑ کر کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا اور حضرت خضر سے کہنے لگے کشتی والوں نے تو احسان کیا کہ آپ کو اور مجھے بغیر کرائے کے کشتی میں سوار کر لیا، اور آپ نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ کشتی والے ڈوب جائیں، یہ تو بہت نازیبا بات ہوئی۔ حضرت خضر کہنے لگے میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ آپ میری باتوں پر صبر نہیں کر سکیں گے، آخر وہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وہ بات بھول گئی تھی، اس لیے آپ بھول چوک پر میرا مواخذہ نہ کریں اور میرے معاملے میں سخت گیری سے کام نہ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پہلا سوال واقعی موسیٰ علیہ السلام کی بھول کی وجہ سے ہوا تھا۔ اسی اثنا میں ایک چڑیا کشتی کے کنارے آ کر بیٹھ گئی اور پانی میں چونچ ڈال کر ایک قطرہ پانی پی لیا۔ حضرت خضر نے کہا بلا شبہ تشبیہ علم الہی کے مقابلے میں میرا اور تمہارا علم ایسا ہی بے حقیقت ہے جیسا کہ سمندر کے سامنے یہ قطرہ۔ کشتی کنارے لگی، دونوں اتر کر ایک جانب روانہ ہو گئے۔ سمندر کے کنارے کنارے جا رہے تھے کہ ایک میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر آگے بڑھے اور ان میں سے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر صبر نہ ہو سکا، فرمانے لگے آپ نے ناحق ایک معصوم جان کو مار ڈالا، آپ نے تو بہت ہی برا کام کیا۔ حضرت خضر کہنے لگے میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر و ضبط سے کام نہ لے سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا چونکہ یہ پہلی بات سے بھی زیادہ سخت تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر و ضبط نہ کرنے میں معذور تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خیر اس مرتبہ اور نظر انداز کر دیجئے، اس کے بعد اگر مجھ سے صبر نہ ہو سکا تو پھر عذر کا کوئی موقع نہیں رہے گا، اس کے بعد آپ مجھ سے علیحدہ ہو جائیے گا۔ غرض پھر دونوں آگے روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر ایک بستی کے پاس سے گزرے جس کے باشندے ظاہری طور پر تو بہت مالدار اور عیش و عشرت والے لوگ تھے، لیکن بہت کنجوس اور بخیل قسم کے تھے، مہمان نواز نہیں تھے۔ ان دونوں کے کھانا طلب کرنے پر بھی انہوں نے ان کو کھانا نہیں دیا۔ لیکن جب حضرت خضر ایک مکان کی جانب سے گزرے جس کی دیوار کچھ جھکی ہوئی تھی اور اس کے گر جانے کا اندیشہ تھا، گرنے ہی والی تھی، حضرت خضر نے اس کو ہاتھ کا سہارا دیا اور اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حضرت خضر کو ٹوکا اور فرمانے لگے کہ ہم اس بستی میں مسافر تھے، مگر اس کے رہنے والوں نے نہ ہماری مہمان نوازی کی، نہ ہمیں رہنے کو کوئی جگہ دی، آپ نے ان کا مفت میں کام کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو اس کو درست کرنے کی اجرت لے سکتے تھے تاکہ ہم اپنی بھوک پیاس کچھ دور کر لیتے۔ تو حضرت خضر نے کہا موسیٰ علیہ السلام اب میری اور تمہاری جدائی کا وقت آ گیا ہے، یعنی اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے کیونکہ آپ نے تیسرا سوال بھی کر لیا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں معاملات کے حقائق بتائے اور سمجھائے کہ یہ سب باتیں من جانب اللہ تھیں جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اتنی حدیث بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا جی چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا اور صبر کرتے تاکہ ہم کو اور حالات معلوم ہوتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اسرار اور تکوینی علوم کی مزید معلومات معلوم ہو سکتی۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو بعض اشیاء کے حقائق کا وہ علم عطا فرمایا تھا جو تکوینی رموز و اسرار اور باطنی حقائق سے متعلق ہے، اور یہ ایک ایسا مظاہرہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اہل حق پر یہ بات واضح کر دی کہ اگر عالم ہست و بود کے تمام حقائق سے اسی طرح پردہ اٹھا دیا جائے جس طرح بعض حقائق کو حضرت خضر کے لیے بے نقاب کر دیا گیا تھا تو عالم کے تمام احکام ہی بدل جائیں۔ مگر دنیا اعمال کی آزمائش گاہ ہے، اس لیے تکوینی حقائق پر پردہ پڑا رہنا ضروری ہے تاکہ حق و باطل کی پہچان کے لیے جو ترازو قدرت الہی نے مقرر کر دیا ہے وہ برابر اپنا کام انجام دیتا رہے۔ یہ تھا حضرت خضر کا پورا تفصیلی واقعہ جو سورہ کہف اور صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق میں نے آپ سے بیان کر دیا۔ اس کے علاوہ مختلف واقعات جو قصے کہانیاں مشہور ہیں وہ سب خرافات ہیں، ان کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے، اور جتنا ہمارے اللہ تعالیٰ نے اور جتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں، اسی کو مانتے ہیں، اسی کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔